سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات اللہ محمد علیہ. سورہ فتح کی یہ پہلی آیت، اور جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا سورہ نصر، اس طرح کے اور بھی کلمات جو قرآن میں موجود ہیں، یہ اسلام کی فتح اور اسلام کی کامیابی اور مسلمانوں کی کامیابی پر نشاندہی کرتے ہیں. قرآن میں ایک بہت ہی اچھا موضوع ہے مفلحون، کامیاب لوگ. الگ الگ لفظیں استعمال ہوئی ہیں. کہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کہیں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. کون لوگ کامیاب ہیں؟ یہ بہت ہی اچھی قرآن کی بحث ہے جو انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے کی جائے. ضرورت ہے، ان بحثوں کی ضرورت ہے. اگر آج ہمارے اندر کامیابی میں جوانوں میں کچھ مایوسی نظر آ رہی ہو، نا امیدی نظر آ رہی ہو، اعتقادی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی، حتیٰ مالی اور اقتصادی لحاظ سے بھی، چونکہ اقتصاد بھی بہرحال دین کا حصہ ہے اور اہم دین کا حصہ ہے. یعنی اکنومی، اقتصاد یعنی اکنومی بھی انسان کے دین کا حصہ ہے، جس پر عام طور سے ہمارے یہاں بحث نہیں کی جاتی، لیکن لازم ہے بحثیں کی جائیں. ابھی توفیق ہوئی ہے اس سے پہلے والے خمسے میں حیدرآباد میں 5 دنوں اس موضوع پر گفتگو کی جائے، اسلامی اقتصاد کا جو نظام ہے اس کے اوپر. البتہ مختصر گفتگو، چونکہ 5 دن میں 5 مجلسوں میں وہ سارا نظام نہیں بیان ہو سکتا اور علمی بحثیں بھی نہیں ہو سکتی مجلسوں میں. لیکن ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن جوان کو ہر لحاظ سے کامیاب ہونا چاہیے. زندگی کے ہر پہلو سے کامیاب ہونا چاہیے. اس کا اخلاق حسین ہو، اس کا رہن سہن حسین ہو،
اس کی تعلیم بہترین ہو، کہ مدینۃ العلم کا ماننے والا ہے، باب مدینہ علم پہ بیٹھا ہوا ہے، تو علم زیادہ ہونا چاہیے۔ جن کے پاس نہ مدینہ علم ہو نہ باب علم ہو، وہ آگے بڑھ جائیں اور شہر علم والے لوگ پیچھے رہ جائیں، یہ تو انصاف نہیں ہوا نا۔ تو ایک مومن کو ہر لحاظ سے کامیاب اور ہر لحاظ سے برتر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہرحال کامیابی کے لیے قرآن کا ایک نسخہ ہے۔ بعض برادران کہتے ہیں مولانا دعا کریں۔ ابھی ہم یہیں پر یہیں چنئی میں کہیں مجلس پڑھنے کے ایک جوان نے آ کے مولانا دعا کریں۔ ہم نے کہا بیٹا آپ کامیاب محنت کریں، آپ کوشش کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ کہا نہیں ہمارے لیے دعا ہی کافی ہے، لیکن وہ بچہ اصل میں سمجھ نہیں رہا تھا، اس لیے کہہ دیا، ورنہ دعا کبھی بھی کافی نہیں ہے۔ دعا اہم ہے، دعا ضروری ہے، دعا لازم ہے، لیکن کامیابی کے لیے تنہا دعا کافی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر صرف دعا کافی ہوتی تو رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا کر کے جنگ بدر جیت لیتے۔ تو میدان جنگ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ زخم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ شہید دینے کی کیا ضرورت تھی؟ قربانیاں پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ کسی کی دعا رسول اللہ کی دعا سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن رسول اللہ صرف دعا سے کامیابی نہیں حاصل کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، بھرپور کوشش کرتے تھے۔ رسول اللہ نے بھرپور کوشش کرنا سکھایا، ہر لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے انقلاب پیدا کیا۔ رسول اللہ کی رحلت کی تاریخ گزری ہے، اور آپ لوگ ماہ ربیع الاول میں بھی داخل ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ کی ولادت کا بھی مہینہ آ گیا ہے۔ رسول اللہ کی ولادت کا مطلب یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کو یا 17 ربیع الاول کو بیٹھ کے ایک محفل کر لیں گے، یہ برادران اہل سنت 12 ربیع الاول کو کر لیں، ہم 17 ربیع الاول کر لیں اور نظر و نیاز کھا کے چلے جائیں۔ ایسے عظیم انسان کو اس طرح سے یاد کیا جائے کہ وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان تھا، تو اس کی امت بھی دنیا کی سب سے کامیاب امت بن جائے، یہ لازم ہے۔ لہذا فقط دعا سے مشکل حل نہیں ہوتی۔ قرآن نے نسخہ دیا۔ نسخہ کیا ہے کامیابی کا؟ قرآن نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جتنی اس نے محنت کی ہے۔ سعی یعنی سعی، بھئی جو آپ بولتے ہیں سعی و کوشش، جتنی انسان کوشش کرے اتنی اس کے لیے کامیابی ہے، اتنی اس کے لیے دنیا میں کامیابی ہے، اتنی اس کے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ بغیر کوشش کے کوئی دنیا میں کامیاب ہو جائے کہ مولانا دعا کر دیں، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ رسول اللہ بھی کہتے تھے جا کے کوشش کرو، یوں نہیں کہ رسول اللہ کے پاس لوگ آتے تھے اور رسول اللہ کہتے آؤ بیٹھو یہاں پر، میں دعا کرتا ہوں، باقی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کبھی نہیں کہا۔ رسول اللہ نے ہمت بڑھائی، رسول اللہ نے علم کے لیے آگے بڑھایا۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، مہد سے لے کر گہوارے سے لے کر لحد تک، قبر تک علم حاصل کرتے رہو، محنت کرتے رہو۔ جس جوان کو دیکھا اگر اس کے وہ محنت نہیں کر رہا تھا، کوشش نہیں کر رہا تھا، پہلی نگاہ میں رسول اللہ کو اچھا لگا۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ یعجبہ، رسول اللہ کو اچھا لگا یہ جوان، خوبصورت، عمل کرنے والا، عبادت کرنے والا، اچھے اخلاق والا انسان، جوان، اچھا لگا۔ پوچھا یہ کام کیا کرتا ہے؟ کہا کام تو کچھ نہیں کرتا، کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ تو کہا سقط من عینی، میری نگاہوں سے گر گیا۔ تو یہ نہیں کہ صرف ہجرت کے ابتدائی سالوں میں رسول اللہ کی نگاہوں سے کوئی گر جاتا تھا، آج بھی گر رہا ہے، آج بھی۔ اس وقت صرف رسول اللہ کی نگاہوں سے گرا ہوا تھا، امیر المومنین کی نگاہوں سے گرا ہوا تھا، آج 12 اماموں کی نگاہوں، سب کی نگاہوں سے گرا ہوا، امام زمان کی نگاہوں سے گرا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو کامیابی چاہتا ہو کوشش کے بغیر، یہ قانون ہے اور یہ بنیادی قانون ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے کامیابی کی آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ نے کہا رسول اللہ سے میں نے کامیابی عطا کی اور بڑی کامیابی عطا کی۔ ہر معرکے میں رسول اللہ کو اللہ نے کامیابی عطا کی۔ بعض جگہوں پہ کچھ لوگوں کی نافرمانیاں سبب بنی کہ کامیابی بہت کھل کر سامنے نہیں آئی، فتح مبین نہیں ہو پائی، لیکن یوں بھی کبھی نہیں ہوا کہ دشمن کامیاب ہو کے چلا گیا ہو، جیسے جنگ احد، جیسے جنگ حنین میں ابتدائی مرحلے میں مشکل ہو گئی لیکن بعد میں پھر کامیابی ہوئی۔ جنگ حنین کا نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تھا نا کہ کتنے جنگوں کا نام ہمارے جوانوں نے سنا ہوا ہے،
تو اچھا ہے زیادہ تر تاریخ پڑھیں اٹھا کر، مطالعہ کریں بھی، بہت ہی آسان ہو گیا، آپ کے موبائل میں ساری چیزیں آسانی سے مل جائیں گی۔ تو کامیابی ایک کامیاب امت کے لیے، ایک ایسے نبی کی امت کے لیے جو ہر میدان میں سب سے زیادہ کامیاب ہے، اس امت کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اسے لوگ حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھیں، وہ کم ہوں تو بھی کامیاب ہوں، حتیٰ میدان جنگ میں ہوں تو بھی کامیاب ہوں۔ 1,00,000 لشکر کے مقابل میں 3,000 لوگ جائیں تب بھی ان کے اندر خوف بٹھا دیں۔ یہ ہوا جنگ موتا جس کا ذکر بھی کیا تھا، یہ واقعہ میں پڑھ چکا ہوں، ابھی پڑھوں گا نہیں، جس میں جناب جعفر شہید ہوئے، جس میں جناب زید بن حارثہ شہید ہوئے، جس میں جناب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، جس میں 3 علمدار شہید ہوئے، جس میں باقی اور لوگ بھی شہید ہوئے، 9 لوگ اور بھی شہید ہوئے، لیکن صرف 9 لوگ یا 12 لوگوں کی شہادت کے بعد 3,000 کے لشکر نے 1,00,000 لوگوں پر خوف مسلط کر دیا، ہیبت ڈال دی، ان کے حوصلے پست کر دیے۔ وہ جو مدینے آنے کے خواب دیکھ رہے تھے، صرف 3,000 لوگوں کی جنگ سے گھبرا کے پیچھے چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی ہے، یعنی ہر میدان میں کامیابی۔ ایک مومن جوان کو کسی بھی میدان میں مایوس ہونے کا حق نہیں ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، شرط یہ ہے کہ کوشش ہو انسان ایک مومن کی۔ میں اس آیت پر آج کا وعدہ بھی انشاءاللہ پورا کرنا ہے، تھوڑا سا صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن ایک مطلب میں پہلے عرض کر دوں کہ کہیں بعد میں وقت نہ رہ جائے اور بھول جاؤں۔ یہ ایک ادارے کی طرف سے مجلس رکھی جا رہی ہے، الحمدللہ تمام مشکلات کے باوجود، تمام پینڈیمک اور کووڈ-19 کے مسائل کے باوجود الحمدللہ اس طرح سے ہم جلوس نہیں نکال پائے، لیکن مجلسیں کی، ذکر حسین ابن علی کیا، گریہ کیا، ماتم کیا، یہ بھی ایک توفیقات رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت کچھ نہیں کر پائے، لیکن ہم نے کم ہوتے ہوئے بھی حسین ابن علی کو اپنے دلوں سے، اپنے پورے وجود سے یاد رکھا۔ اس پر اللہ کا شکر ہے، یہ کوئی جتانے کی بات نہیں ہے، اس پہ کوئی ہم فخر نہیں کر سکتے، ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن ہاں اس پہ شکر ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ ذکر جاری رہا۔ تو آج یہ ابھی آخری مراحل ہے سلسلے عزا کے، اور ایک انجمن کی طرف سے یہ مجلس ہو رہی ہے، ایک ادارے کی طرف سے۔ نام بہت خوبصورت ہے، میں نے دیکھا راستے میں لگا ہوا ہے، سبیل معصومین، خوبصورت نام ہے، اچھا نام ہے۔ خوبصورتی ہر جگہ ہونا چاہیے، ناموں میں بھی ہونا چاہیے۔ روایت میں ہے امیر المومنین سے کہ اپنے بچوں کے نام رکھو تو اچھے نام رکھو، خوبصورت نام رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو شخصیت ملے، ان کو پرسنالٹی ملے، ان کو اچھا لگے، ان کو بھلا لگے، جب انہیں پکارا جائے تو انہیں اچھا لگے، ہے نا۔ تو اصل بات جو مجھے تھوڑی سی عرض کرنی ہے 2-3 منٹ میں، وہ یہ ہے کہ عزیزو بہت سارے ادارے ہیں، بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ ہمارے پاس ادارے ہیں اور انجمنیں ہیں۔ یہ مومنین کے درمیان میں ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے، بہت بڑی صلاحیت موجود ہے، اور اس کا استعمال بھی ہوا ہے۔ مخلص لوگ ہیں، خلوص سے دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کے لیے پروگرامز کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، عزائے حسین ابن علی برپا کرتے ہیں، یہ عظیم الشان کام ہے۔ بہت ساری انجمنیں ہیں جنہوں نے عزاداری کے لیے بہت سارے، اس عزاداری کو فروغ دینے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اس کے لیے سختیاں اٹھاتے ہیں، جگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کبھی بھوکا رہنا ہوتا بھوکے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، جو اس کا پازیٹیو حصہ ہے، وہ بہت ہی اہم ہے کہ بہرحال ایک خلوص کے ساتھ عظیم انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی انجمنیں، یہی ادارے اس قوم کو بہت زیادہ آگے لے جا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزو، یہ بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ اتنے سارے جوان ایک ساتھ اکٹھا ہوں، ہم آہنگ ہو، ایک ساتھ اٹھ رہے ہوں، ایک ساتھ بیٹھ رہے ہوں، ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں، ایک ساتھ ماتم کر رہے ہوں، ایک ساتھ نوحہ پڑھ رہے ہوں، آپس میں اتحاد بھی موجود ہو۔ لوگ تفرقہ ڈالنا چاہیں تو تفرقہ بھی نہ پڑے، خدا کرے کہ نہ پڑے انجمنوں میں تفرقہ، تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے کم سمجھا ہوا ہے، اسی لیے ہم چند نوحے پڑھتے ہیں، چند ماتم کرتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے، لیکن یہی انجمنیں، یہی جوان، یہی انجمن کے ذمہ دار لوگ، یہی ادارے کے لوگ پورے سال بھر کے لیے اپنے اپنے محلے کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں، پورے سال بھر کے لیے۔
جو 2 مہینہ ماتم کرتے ہیں، 2 مہینہ 8 دن ماتم کرتے ہیں، کبھی کبھی اور بھی کر لیتے ہیں شہادت کے موقع پر، یہ پورے سال بھر کے لیے ایک انجمن، صحیح پوچھے تو اگر ایک انسان بھی ایک محلے میں بیدار ہو تو پورے محلے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایک عالم، ایک ذمہ دار انسان اگر بیدار ہو تو پورے محلے کی حالت بدل سکتا ہے۔ اور بھی اس سے صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن کم سے کم ابھی محلے کی حد تک دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک انجمن جہاں پر 10، 20، 100، 50، کبھی کبھی کئی 100 لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، تو اگر وہ مل کر چاہیں تو ایک محلے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ایک انجمن صحیح طریقے سے چاہ لے تو محلے میں کوئی بھی انسان جاہل نہ رہے، کوئی بھی انسان صرف پیسے کی وجہ سے پڑھائی لکھائی نہ چھوٹ جائے، کوئی بھی انسان بد اخلاق نہ رہے، کوئی بھی انسان بیکار نہ رہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن صلاحیتیں وہ پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ غریب بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ ایک انجمن ان دونوں کے درمیان میں رابطہ پیدا کر سکتی ہے کہ آپ اس بچے کو پڑھائیے، پوری ذمہ داری آپ لے لیجئے، مجھے کچھ پیسہ نہیں چاہیے، آپ خود اس کو سنبھال لیجئے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے ایران میں ملینوں کی تعداد میں، 2، 4، 10 ہزار کی بات نہیں، ملینوں کی تعداد میں آ کر غریب بچوں کو امیروں سے رابطہ جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ ان کو اپنی خاندان سمجھنے لگتے ہیں، ان کا پورا خیال رکھتے ہیں، ان کی تعلیم دلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن تک لے جاتے ہیں، کامیاب انسان بناتے ہیں۔ ممکن ہے کہ صدر 100% رزلٹ نہ آئے لیکن بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ تو ایک انجمن صرف جو ہے ڈیٹا ایک لے لے اپنے محلے کا، یہ تو نہیں کہا جا رہا پورے شہر کا، پورے ملک کا، ایک محلے کی بات ہے، ایک محلے کا ڈیٹا بنائے، جوانوں کو دیکھے کتنے جوان پڑھ لکھ رہے ہیں، کتنے میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک ادارہ، ایک انجمن یہ کام مل کے، اگر ایک عالم ذمہ دار ہے تو اس کو بھی ساتھ رکھیں، وہ بھی اپنا تشویقی کام کرتا رہے، تو اگر یہ کام تھوڑی سی ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا جائے تو صرف 2-4 سالوں میں مومنین کے ہر محلے کی تقدیر بدل جائے کرے گی۔ آپ محسوس کریں گے 10 سالوں میں بہت کچھ بدلا ہوا نظر آئے گا۔ تھوڑا سا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا عزیزو ہے نا، تھوڑا سا کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ فزیکل لحاظ سے کمزور بچے ہیں، ہر طرح کے خطرات ہیں، ابھی انٹرنیشنل پیمانے پہ ایسے پروگرامس ہیں جیسے اسکاؤٹ ہے، وہ آ کر سکتے ہیں تاکہ وہ توانا ہوں، مضبوط ہوں، جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوں اور اپنا دفاع کر سکیں، مظلوموں کی مدد کر سکیں، جب ضرورت پڑے تو ڈرے ہوئے انسان نظر نہ آئیں بلکہ مظلوموں کا سہارا بن جائیں، اپنے ناموس کے لیے مددگار بن جائیں، ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، فزیکل لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے۔ جب بچے جڑ کے سب کام کر رہے ہوں گے تو ان کے اخلاق پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ حتیٰ کھیلنے وغیرہ کے لحاظ سے یہ ضرورت ہے، جوانوں کی، نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ وہ جائیں کھیلیں، ساتھ میں بیٹھ کے کھیلیں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں۔ اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو موبائل پہ پڑے رہیں گے، وہ PUBG اور نہیں معلوم کیا کیا گیم کھیل رہے ہوں گے۔ میں نام جلدی نہیں لیتا لیکن چونکہ اب سبھی جانتے ہیں اس لیے نام لے رہا ہوں۔ ابھی کچھ نئے گیم بھی آئے ہیں۔ کشمیر سے میرے پاس کسی نے فون کیا کہ مولانا آپ کچھ پڑھیں، کیونکہ مومن بچے حتیٰ کھیل میں پیسہ لگا رہے ہیں جو سراسر حرام ہے۔ میں نام نہیں لیتا کہ کچھ لوگ جان جائیں ایسا نام۔ کھیل جوا ہے، حرام ہے سراسر۔ کوئی بھی کھیل کھیلے، آپ کرکٹ ہی کھیلیں یہ کہہ کے کہ دونوں لوگ پیسہ رکھیں، جو جیت جائے گا دونوں کا پیسہ لے جائے گی، یہ حرام ہے، یہی جوا ہے۔ ہاں اگر کوئی تیسرا انسان آ کے انعام دینا چاہے کہ بھائی تم نے بہت اچھا کھیلا، لو انعام دیتے ہیں، تو اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن اس طرح سے رکھنا یہ جائز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ شطرنج کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا تھا کیونکہ پہلے زمانے میں شطرنج کھیلا ہی جاتا تھا صرف جوئے کے طور پر، پیسہ رکھ کے۔ بعد میں اس کا سبجیکٹ بدل گیا، جب سبجیکٹ بدل جاتا ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اس کو ہم اپنے طالب علموں کی زبان میں کہتے ہیں موضوع۔ جب موضوع بدل جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک پانی گلاس میں رکھا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، یہ پانی پینا جائز ہے، اس پانی میں ایک ذرہ سا، ایک قطرہ بھی نہیں، ایک بہت ذرا سا خون پڑ گیا اور اس خون پڑنے سے پانی پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوا، لیکن اب خون پڑنے کے بعد یہ خون والا پانی ہو گیا۔ جب اس کا موضوع بدل گیا تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا۔ یہ اتفاق سے خون کے بارے میں جتنی بھی روایتیں ہمارے پاس حدیثیں ہیں خون کے بارے میں کہ خون کا خریدنا، خون کا بیچنا، یہ سب حرام ہے، حرام ہے کہ اس زمانے میں خون کا کوئی فائدہ ہی نہیں، صرف جو ہے
نقصان کے لیے بیچا اور خریدا جاتا تھا، لیکن ابھی موضوع بدل گیا، ابھی خون کے فائدے کے لیے بھی ہو سکتا ہے استعمال، تو جب موضوع بدل جاتا ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ ایک قانونی مسئلہ ہے اور شرعی مسئلہ ہے، بعض لوگ بیچارے نہیں سمجھ پاتے تو آ کر مراجع پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں موضوع بدلے ہوئے سبجیکٹ پہ۔ وہ جو روایتوں میں بیان کیا کہ وہ آج بھی حرام ہے، وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ وہ شطرنج جس پہ جوا کھیلا جائے، جس پہ پیسہ لگایا جائے، وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ صرف شطرنج ہی حرام نہیں ہوگا، لوڈو بھی حرام ہو جائے گا، کرکٹ بھی حرام ہو جائے گا، ہاکی کھیلنا بھی حرام ہو جائے گا، بیڈمنٹن کھیلنا بھی حرام ہو جائے گا اگر اس پہ دونوں ٹیم پیسہ لگائیں۔ لیکن اگر پیسہ نہیں لگاتی ہیں تو جیسے اور بہت سارے گیم ہیں، کچھ ذہنی کھیل ہوتے ہیں، کچھ جسمانی کھیل ہوتے ہیں، تو نارمل طور پہ اگر اس میں کوئی اور حرام کا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی فساد نہیں ہے، کوئی فحشہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی نشہ نہیں ہے، نارمل طور پہ انسان پریکٹس کر رہا ہے ذہنی، تو اس کے لیے مراجع کے فتاوے موجود ہیں۔ خیر، میں کہاں سے اور آگے بڑھ گیا، اصل بات مجھے وہ انجمن اور اداروں کے بارے میں کرنی تھی۔ الحمدللہ میں نے بہت سارے جگہوں پہ دیکھا، یہاں بھی بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں، اور پھر پورے ہندوستان ہی میں نہیں، پاکستان ہی میں نہیں، اور بھی بہت سارے ملکوں میں الگ الگ نام سے ہیئتیں ہیں، انجمنیں ہیں، کہیں سنگت کہا جاتا ہے، کہیں ہیئت کہا جاتا ہے، کہیں کچھ کہا جاتا ہے، تو محلے محلے کے انجمنیں بہت کام کر رہی ہیں عزیزوں۔ محلے محلے کی یہی انجمنیں مسجد سے رابطہ پیدا کر کے یہ جو بڑی بڑی جنگیں جیتی گئی ہیں، جہاں پوری دنیا نے مل کے لشکر، اسلحہ، فوج سب کچھ فراہم کیا تھا، یہی انجمن کے جوانوں نے جا کے 8 سالہ عراق کی جنگ جیتی ہے۔ وہ انجمن جو مسجد سے بھی مربوط تھی، کامیابیاں ہوئی ہیں۔ لبنان کی جنگ 33 دنوں میں جیتی گئی، کس نے جیتی ہے؟ علماء نے جا کے جنگ نہیں جیتی۔ ہاں، علماء کی رہنمائی ضرور تھی، ایک قائد عظیم ہونا چاہیے جو جوانوں کی رہنمائی کرے، لیکن جنگ جیتنے والے جوان بچے تھے، وہ جا کے جیتے ہیں۔ یہی انجمن سے مربوط، یہی اسکاؤٹ کے بچے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی ضرورتیں ہیں۔ میں نے چند منٹ آپ کا لے لیا اور میں واپس پلٹتا ہوں عزیزوں، کہ بہرحال ایک مومن معاشرے کو مسلسل کامیابی کی طرف سفر کرنا چاہیے، مسلسل۔ سب سے زیادہ عظیم نبی کی امت سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے، یہ لازم ہے۔ سب سے زیادہ عظیم پاکیزہ ترین اماموں کی امت سب سے زیادہ کامیاب امت ہونا چاہیے۔ اور اماموں کے بعد تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حتیٰ ائمہ کے بعد، غیبت کبریٰ اور صغریٰ کے بعد، تاریخ انسانیت کو اٹھا کے مطالعہ کر لیں، کسی قوم کو ایسے مراجع، ایسے علماء، ایسے رہبر نہیں ملے جتنا عظیم، پاکیزہ، مقدس، سمجھدار، بابصیرت رہبر ہماری قوم کو ملے۔ یہ میں کوئی جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھہر جا رہا ہوں تاکہ آپ سوچ لیں اور ایک سرسری نگاہ اٹھا کے ڈال لیں، ابھی سے لے کے رہبر انقلاب و آیت اللہ سیستانی و امام خمینی سے لے کر کے شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ صدوق و سید مرتضیٰ تک، اب شیخ کلینی تک، اب وہاں سے لے کے یہاں تک، یہ یہاں سے لے کے وہاں تک مطالعہ کر ڈالیں، تاریخ میں کسی بھی قوم کو اتنے ذمہ دار رہبر اور عالم نہیں ملے جتنا ہماری قوم کو ملے۔ پھر اتنے کامیاب رہبر ہوتے ہوئے قوم پیچھے کیوں ہے؟ پیچھے یہ ہے کہ یہ بیچاری کہتی ہے کہ ہمارے اتنے اچھے اچھے رہبر ہیں، وہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوں گے تو ان کی دعاؤں سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کی دعاؤں سے کامیاب نہیں ہوں گے، رسول اللہ کی دعا سے بھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کوشش نہیں کریں گے۔ اب ایک جملے کو کوئی کاٹ کے کلپ نہ بنا دے گا، یہ بھی ہو رہا ہے، بہت ساری کلپ میری بنا رہے ہیں لوگ، آدھا آدھا جملہ کاٹ کے۔ ہاں، پورا جملہ بنائیں، انصاف سے کام لیں۔ رسول اللہ کی دعا سے بھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کوشش نہ کریں، لازم ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اور کوشش کی گئی تو کامیاب رہے، کوشش کی گئی، بھرپور کوشش کی گئی تو 30,000 کے لشکر کے مقابل میں 72 لوگ کامیاب رہے، خدا کی قسم کامیاب رہے، کیونکہ گردنیں کٹ جانا ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ جن کی گردنیں کٹ کر قیامت تک ان کے سر بلند رہیں، اور صرف زبانوں سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اگر کسی کو یاد کیا جائے تو یہ دنیا کے سب سے کامیاب لوگ ہیں۔
لیکن وہ کامیاب کیوں ہوئے ہیں؟ شب عاشور کی دعاؤں سے نہیں کامیاب ہوئے ہیں۔ شب عاشور کی عبادت ضرور تھی، شب عاشور کی عبادتیں اور روز عاشور کی کوششیں دونوں کو ملا لیں تو کربلا والے بنتے ہیں، صرف ایک سے نہیں۔ اگر شب عاشور کی دعائیں ہٹا دی جائیں، شب عاشور کی عبادت ہٹا دی جائے تو بھی کربلا والے نہیں بنیں گے، اور شب عاشور میں کتنی بھی عبادت کر لیں، اگر عاشور کے دن کی وہ زحمتیں اور وہ کوششیں ہٹا دی جائیں تو بھی کربلا والے نہیں بنیں گے۔ 91 سال کا بوڑھا انسان بھی اتنی جنگ کر رہا ہے، اتنی جنگ کر رہا ہے، اتنے لشکر کو پسپا کر رہا ہے، اتنے ظالموں کو فنار کر رہا ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ بیٹھ گیا ہے۔ مسلم ابن اوسجا کو شہید کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ ایک ایسا مجاہد جو 91 سال کا ہے، جو ہجرت سے 21 سال پہلے پیدا ہوئے تھے یمن کی سرزمین میں، 21 سال پہلے ہجرت سے، اور ہجرت کے 60 سال بعد سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بوڑھا 91 سال کے انسان میں خیمے میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں تم لوگ جاؤ لڑو جوانوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ علی اکبر بعد میں جائیں گے، میں پہلے جا رہا ہوں۔ عباس بعد میں جائیں گے، میں پہلے جا رہا ہوں۔ میرا آقا حسین بعد میں جائے گا، میں پہلے جا رہا ہوں، میں جنگ کروں گا، بھرپور جنگ۔ یہ بھی نہیں کہ میں تو ایسے ہی آ گیا ہوں شہید ہونے کے لیے، آؤ مجھے مار لو۔ دیر تک جنگ کرتے رہے، زبردست جنگ کرتے رہے، اور جب شہید ہو کے زمین پہ گرے تو ایک ریئیکشن تھا جو دشمن کے لشکر کی طرف سے تھا، اور ایک عمل تھا جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی طرف سے تھا۔ پہلے میں دشمن والا بتا دوں تاکہ اس کی قدر جان سکیں۔ جب مسلم ابن اوسجا شہید ہو کے زمین پہ گرے اور جشن منانے لگے، ایک اتنے بوڑھے مجاہد کو مار کر عمر سعد کا لشکر جب جشن منانے لگا تو شمس ابن ربیع جو عمر سعد کے لشکر کا ایک سپہ سالار بھی تھا، وہ پکار کے کہتا ہے کہ تم کس کے قتل کرنے پہ جشن منا رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ جب آذربائیجان کی جنگ ہو رہی تھی تو ابھی پورا لشکر، اسلامی لشکر نے حرکت بھی نہیں کی تھی کہ مسلم ابن اوسجا نے آگے بڑھ کر 6 لوگوں کو فنار کر دیا تھا، تنہا آگے بڑھ گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بہت پہلے کی بات ہے، مسلم ابن اوسجا۔ اور ادھر حسین ابن علی جب سرہانے آئے، یہ شاید میں پڑھ بھی چکا ہوں گا پہلے، جب امام حسین سرہانے آئے تو ایک جملہ مسلم نے اوسجا کا ہے، ابھی مصائب میں نہیں ہوں، ابھی میں واپس پلٹ کے آؤں گا، تھوڑا اور پڑھوں گا، ابھی بہت وقت باقی ہے۔ ایک جملہ مسلم نے اوسجا کا ہے، حبیب بن مظاہر بھی آ گئے جلدی سے، ابھی زندہ تھے، آگے کہتے ہیں اے مسلم، مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ تم مجھے وصیت کرتے، میں تمہاری وصیت کو پورا کرتا۔ ہے نا یہ اہم مسئلہ، ایک دوست دوسرے دوست کی وصیت کو پورا کرنے میں فخر محسوس کرے کہ اتنا پاکیزہ دوست مجھ سے کوئی وصیت چاہتا ہے، لیکن اے مسلم ابن اوسجا، میں تم سے وصیت نہیں پوچھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم شہید ہونے جا رہے ہو اور میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، تو مجھے فرصت کہاں ملے گی تمہاری وصیت پوری کرنے کی، لہذا میں وصیت نہیں پوچھوں گا، لیکن میری آرزو ضرور تھی کہ اگر مجھے زندہ رہنا ہوتا تو تمہاری وصیت ضرور پوری کر دے۔ اسی لمحے سے مسلم ابن اوسجا نے فائدہ اٹھایا، جس میں اب طاقت نہیں رہی تھی، سارا خون بہہ گیا تھا، زخموں پہ زخم کھا چکے تھے، تیروں پہ تیر کھا چکے تھے، لیکن بڑی مشکل سے اپنے ایک ہاتھ کو اٹھایا اور ہاتھ کی انگلیوں کو اٹھایا اور انگلیاں اٹھا کر حسین ابن علی کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے فرماتے ہیں اسی کیا بہاوا، اے حبیب بن مظاہر، تم یہ نہ سمجھو کہ میری کوئی وصیت نہیں ہے، میری وصیت پراپرٹی نہیں ہے، میری وصیت گھر نہیں ہے، میری وصیت اولاد نہیں ہے، میری وصیت سونے چاندی کے سکے نہیں ہے، میری وصیت یہ حسین ابن علی ہے، حسین کو تنہا نہ چھوڑ، حسین کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، مطلب حبیب بن مظاہر تنہا چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، لیکن بہرحال آخری لمحے تک جتنا بھی ممکن ہو سکے اتنی کوشش تو کر لیں انسان کہ حسین کے لیے وصیت کرتا رہے، تنہا نہ چھوڑنا۔ اور ادھر حسین ابن علی جب مسلم ابن اوسجا کے سرہانے آ کے بیٹھے تو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سورہ احزاب کی آیت پڑھی، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرد ہیں،
یہ 91 سال کا مرد شہید ہونے جا رہا ہے۔ مومن تو بہت سارے ہیں، قرآن کہتا ہے مومن تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مرد ہیں، اور ان کے مرد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، اس میں کچھ لوگ وہ ہیں، پہلا جملہ یہ ہے کہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا وہ عہد پورا کر دیا۔ ان کے مرد ہونے کی دلیل یہ ہے، مرد ہونے کی دلیل یہ نہیں کہ بیویوں پر دھونس جمائی جائے کہ ہم مرد ہیں لہذا بیوی کو حق نہیں میرے سامنے بولے، بیٹی کو حق نہیں ہے، فلاں کو حق نہیں ہے، بچوں کو، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ ہندوستان کی مردانگی ہے۔ قرآن کی مردانگی یہ ہے کہ مرد وہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دے، اور کس طرح پورا کرے؟ اس طرح پورا کرے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو وعدہ پورا کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور کچھ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے، حسین ابن علی خود انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قرآنی مرد ہے، قرآنی مرد۔ اللہ اکبر۔ میں یہ پڑھ چکا ہوں پہلے، لیکن جب یہاں تک بات آتی تو ایک جملہ کہے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین کے لشکر میں بہت سارے لوگ تھے، بڑے مرد تھے، بڑے جسمانی لحاظ سے ہیکل ان کا مضبوط تھا، بڑی بڑی داڑھیاں تھیں، چہرے پر جو ہے وہ خشونت تھی، لیکن امیر المومنین ان کو دیکھ کے فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، ابتدائی خطبوں میں ہے، نہیں معلوم 25 سے 27 کے خطبوں کے درمیان میں مل جائے گا، آپ ڈھونڈیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ یا اشباہ الرجال ولا رجالا، اے مردوں جیسی شکل والے لوگ لیکن مرد نہیں ہو۔ یا اشباہ الرجال، اے مردوں کی شبیہ لوگ، شبیہ، اشباہ شبیہ، اے مردوں جیسی شکل والو لیکن مرد نہیں ہو۔ کیوں مرد نہیں ہو؟ کیونکہ تم حق کا ساتھ نہیں دے پاتے، تم حق کو تنہا چھوڑ دیتے ہو، تم اپنے امام کو بھی تنہا چھوڑ دیتے ہو، تم ایک آواز بھی حق کی بلند نہیں کر پاتے، جہاں بولنا چاہیے وہاں خاموش بیٹھے رہتے ہو، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولنے لگتے ہو۔ یہ تو مرد نہیں ہوا۔ ممبروں پہ آ کر علل اعلان شرک کی باتیں کی جائے اور خاموش بیٹھا رہا، یہ کون سا مرد ہے؟ آج بھی امیر المومنین ہوتے کہتے یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں جیسے شکل والے لوگ تم کیسے مرد ہو؟ پھر یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ کہ ہمارا درجہ ایمان میں ہمیں شامل کر دیا جائے، یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے من المومنین رجال، مومنین تو بہت سارے ہیں لیکن مومنین میں کچھ مرد ہیں۔ یہ مرد جنڈر والا مرد نہیں ہے کہ عورتوں کو باہر نکال دیا جائے، یہ صفات والا مرد ہے۔ اگر وہ صفات پائی جاتی ہے تو عورت بھی قرآنی مرد ہے۔ اگر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا بھیا کربلا میں شہید کیا گیا لیکن ہم خطبہ دیں گے، بازار میں ہم دربار میں خطبہ دیں گے، ہم یزید کے دربار میں خطبہ دیں گے چاہے مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، تو وہ جو انتظار کر رہی ہے کہ مجھے شہید بھی کر دیا جائے پھر بھی ہم حق بول کے رہیں گے، تو وہ قرآنی مرد ہے، اگرچہ ہماری نگاہوں میں ایک خاتون ہے۔ سمجھے؟ مرد ہے۔ اور یہی مرد نہیں تھے، یہ مرد امیر المومنین کے پاس نہیں تھا، امیر المومنین کی فریادیں بھری ہیں، نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے امیر المومنین کی فریادوں سے۔ 12-13 سال پہلے یہ توفیق ہوئی تھی، 3 مجلسیں صرف اس بات پہ پڑھی گئی تھی، بھی ہوں گی انٹرنیٹ پہ کہیں، امیر المومنین کی فریادیں۔ امیر المومنین نے حاکم شام کے خلاف کوئی فریاد نہیں کی، کیونکہ دشمن کے خلاف کمزور لوگ فریاد بلند کرتے ہیں، امیر المومنین کمزور نہیں ہیں، لیکن امیر المومنین کی جتنی بھی فریادیں بلند ہوئیں اپنے لوگوں کے سامنے، کمزور لوگ، کون لوگ؟ بزدل لوگ، وقت پہ ساتھ نہ دینے والے لوگ، حق میں آگے نہ بڑھنے والے لوگ، بہانے لانے والے لوگ۔ جب کہا جائے نکلو باہر چلو جنگ کرنے کے لیے کہ ابھی بڑی ٹھنڈک ہے، جب پھر کہا جائے چلو ٹھنڈک ختم ہوئی نکلو کہ اب گرمی آ گئی، تو نہج البلاغہ میں علماء فرماتے اگر تم گرمی اور ٹھنڈک سے بھاگ رہے ہو تو من السیف افر، تو تلوار سے تو اور زیادہ بھاگو گے۔ جو موسم سے فرار کرے گا وہ تلوار سے کتنا بھاگے گا؟
اور یہاں تک کہ امیر المومنین کی فریاد اتنا بلند ہوئی کہ میں تو اس بات پر راضی ہوں کہ میرے لشکر کا 10 کوئی لے لے اور 10 لے جا کے معاویہ کے لشکر کو دے دے اور اس لشکر سے 1 میرے لے آئے، میں یہ ایکسچینج پر راضی ہوں۔ معاویہ کے لشکر کا 1 میرے لشکر کا 10 جائے، ادھر کا 1 آئے۔ پھر دوسری جگہ اس کی وجہ بھی بتائی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امام باطل ہے لیکن باطل امام کی اطاعت کرتے ہیں، تمہارا امام حق ہے لیکن تم حق امام کی اطاعت نہیں کرتے، صرف آتے ہو اطاعت نہیں کرتے، ہے نا؟ نعرے تو بہت لگاتے ہیں۔ امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں تمہاری باتیں جب سنی جائے تو پہاڑ بھی لرز اٹھتا ہے، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں، اتنا چیخنا، اتنا چلانا، پہاڑ لرز جائے تمہاری۔ لیکن جب تمہاری باتیں، تمہارے عمل دیکھے جائیں تو دشمن تمہیں للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اتنے کمزور لوگ۔ کہا کہ میں کیوں بدلوں، 1 کے بدلے میں 10 کیوں میں دوں؟ اس لیے دوں کہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے متحد ہیں، تم حق پر ہوتے ہوئے اختلاف رکھتے ہو، لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہو، ایک دوسرے کے پروگرام میں شریک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی طرف نگاہیں نہیں اٹھاتے۔ اور یہی لشکر، یہی کمزور لشکر، یہی نہایت ہی کمزور لشکر امام حسن علیہ السلام کو میراث کے طور پہ ملا۔ اللہ اکبر! کہاں امیر المومنین کی میراث، کہاں امیر المومنین کا علم، کہاں امیر المومنین کا تقوی، کہاں امیر المومنین کی شجاعت، کہاں امیر المومنین کا ہر میدان میں سب سے آگے ہونا، اور کہاں اتنا کمزور لشکر، ڈرا ہوا لشکر، سہما ہوا لشکر، بزدل لشکر، بک جانے والا لشکر، ایسا بک جانے والا لشکر کہ جس کا سپہ سالار، امام حسن علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار، جس کو امام نے آگے بھیجا تھا کہ تم 3000 لشکر لے کے آگے جاؤ، میں بڑا لشکر پیچھے لے کے آ رہا ہوں، چونکہ جنگ جاری ہے، حاکم شام سے جنگ رک نہیں گئی ہے۔ امیر المومنین کو جب ماہ رمضان میں شہید کیا گیا تو ماہ رمضان کے پہلے ہی سے امیر المومنین لشکر تیار کر رہے تھے کہ ماہ رمضان ختم ہو، جنگ صفین کا تو نتیجہ نہیں ہوا، کچھ جہالتوں کی وجہ سے، کچھ نادانیوں کی وجہ سے ماہ رمضان کے بعد پھر حملہ کیا جائے گا، پھر جنگ کی جائے گی، کیونکہ اسلامی نظام میں باطل گورنر نہیں رہ سکتا، باطل حصہ نہیں رہ سکتا۔ امام المومنین جنگ کی تیاری کر رہے تھے، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ماہ رمضان میں، جنگ تھوڑا رک گئی۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد 6 مہینے کی امام حسن علیہ السلام کی حکومت ہے، اکٹھا کرنے کے بعد بھیجنا شروع کیا، وقت گزرا، تھوڑا وقت لگ گیا، بھیجا 3000 کے لشکر کو بھیجا، اس میں اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی چچا زاد بھائی کو، اللہ اکبر، عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت زیادہ، ان کے چھوٹے بھائی عبیداللہ ابن عباس، جن کے 2 بیٹوں کو حاکم شام کے لشکر نے قتل کیا تھا، مار دیا تھا، چھوٹے بچوں کو، عبیداللہ ابن عباس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو امیر المومنین کے زمانے میں قتل کر دیا تھا شامی لشکر نے۔ ایسے انسان کو جو بنی ہاشم سے تھا، جو رسول اللہ کا رشتہ دار تھا، جو امیر المومنین کا رشتہ دار تھا، جس کے 2 بیٹے قتل ہوئے ہیں، اگر ایسے کو سپہ سالار بنایا ہے تو کیا اسے آگے بڑھ کے جنگ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کے پاس تو بہت ساری چیزیں تھی جنگ کرنے کے لیے، بہادر بھی انسان تھا، لیکن ایک رات میں لشکر جو آگے بڑھا، ابھی پورا لشکر امام حسن تیار کر رہے تھے، بڑا لشکر تیار کر رہے تھے کہ وہ آگے والا لشکر چلے، پیچھے بڑا لشکر لے کے چلتے ہیں، کہ وہ آگے والا لشکر ایک رات میں 1 ملین درہم اور ایک خوبصورت کنیز کے بدلے میں سپہ سالار بک گیا۔ اللہ اکبر! بکنے والے لوگ صرف آج نہیں ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی بہت سارے لوگ بک رہے ہیں، بہت ہی آسانی سے بک جاتے ہیں، 10-10 ہزار روپے میں بک جاتے ہیں، اپنے خاندان، اپنے دین، اپنے مذہب سب کو چھوڑ دیتے ہیں، غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، غالی بن جاتے ہیں، نصیری بننے کے لیے تیار ہے۔ کس لیے؟ 12,000، 10,000، 15,000، حد اکثر جو پیسے آتے ہیں ان لوگوں کو 20,000، بس کچھ زیادہ نہیں آتے۔ 20,000 تو ایک انسان، ایک جوان انسان صرف 2 گھنٹے اگر محنت سے کام کر لے 20,000 کما سکتا ہے۔
اتنے بڑے شہر میں. اگر محنت کرے واقعی ذہن کو استعمال کرے, اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے استعمال کرے. لوگ لاکھوں لاکھ کماتے ہیں, چلو لاکھوں لاکھ نہیں, کروڑوں کروڑ نہیں, تو 20,000 کی کتنی ویلیو ہے آج کے زمانے میں. حد اکثر جو تنخواہیں ملتی ہیں, اور صرف یہاں نہیں ملتی ہیں, ہر جگہ مل رہی ہیں, لکھنؤ میں مل رہی ہیں. بہت پہلے مجھے معلوم ہوا تو 12-13 سال پہلے جموں میں مل رہی تھی, چھوٹے چھوٹے شہروں میں مل رہی ہے. ان کے اکاؤنٹ میں 20,000 15,000 10,000 روپے آتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ دین چھوڑو, نمازیں چھوڑو, عبادت چھوڑو, بندگی چھوڑو, اخلاق چھوڑو, ادب چھوڑو, ماں باپ کو بھی چھوڑ دو, ماں باپ کا احترام تک بھی چھوڑ دو. کیا کرنا ہے؟ رات بھر جگ کے, ادھر ادھر ٹہل کے, اپنی شکلیں تک بھی خراب کر کے, عجیب شکل بنا کے, کہ بعد میں کوئی لڑکی دینے کو بھی تیار نہ ہو. دینا بھی نہیں چاہیے. رسول اللہ کی حدیث ہے, ایسے جوان کو بیٹھ جاؤ میرے بچے, میری جان بیٹھ جاؤ, بیٹھو, آ جاؤ. ایسے جوان کو جو نماز نہیں پڑھتا ہو, چاہے وہ جوان ہو چاہے بوڑھا, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں. حدیث ہے رسول اللہ کی, کھانا نہ کھائیں, اس کو لڑکی نہ دیں, اس سے لڑکی نہ لیں. گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. جس گھر میں بندگی اللہ کی نہیں ہوگی تو شیطان تو ہوگا نا. جب شیطان ہوگا تو طلاق بھی ہوگا, جب شیطان ہوگا تو لڑائیاں بھی ہوں گی, جب شیطان ہوگا تو جھگڑے بھی ہوں گے, جب شیطان ہوگا تو نفرتیں بھی ہوں گی. جن کو اللہ نے رشتے کے ذریعے سے قریب کیا تھا انہی میں نفرتیں ہونے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں بندگی نہیں ہے تو شیطنت ہے. اگر بندگی نہیں ہوگی تو شیطنت تو ہوگی, اگر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی تو شیطنت ہوگی. ہم کبھی کبھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ساری نمازیں آ کر مسجدی میں نہ پڑھا کریں. اپنے گھروں میں ایک جگہ ایسی معین کریں, مستحب ہے, تاکید کی کہ اپنے گھروں میں ایک ایسی جگہ معین کریں جہاں نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. نماز کے لیے گھروں میں جگہ بنائیں. مستحب نمازیں بہتر ہے, کوشش کرے انسان گھروں میں پڑھے. واجب کے لیے گھر مسجد میں آئے. یہ نہ کہے کہ چلو اب اتنی مستحب نماز پڑھ چکی ہے تو چلو واجب بھی پڑھ لیتے ہیں, یہ نہ کرے. یہ مثلا 8 رکعت نافلہ ظہر ہم نے گھر میں پڑھ لیا ہے تو اب 4 رکعت کے لیے کیا جائے مسجد میں, چلو یہیں پڑھ لیتے ہیں. نہ, مستحب گھر میں پڑھ لو, واجب آگے مسجد میں پڑھو. ہاں اگر ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, کہیں باہر ہیں, کہیں آفس میں ہیں, تو مسجد میں آگے پڑھو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر حالت یہ ہے تاکہ گھر میں نورانیت رہے, تاکہ گھر میں پاکیزگی رہے, تاکہ گھر میں شیطنت نہ ہو. جب گھر میں شیطان ہوگا تو بہت جلدی اللہ بھی چھوٹ جائے گا, اللہ والے بھی چھوٹ جائیں گے. پھر کہاں جائیں گے؟ تعویذ کرنے والوں, گنڈے والوں کے پاس, باباؤں کے پاس, شیطانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والوں کے پاس, جو 40 دن تک غلاظتیں کھاتے ہیں, گندگیاں کھاتے ہیں, نہیں معلوم کہاں کہاں رہتے ہیں, تاکہ کچھ شیطانی جن ان کے اختیار میں آ جائیں. اور شیطانی جنوں کی مدد سے مومن اپنی مشکل حل کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. شیطانی جنوں کی مدد سے مومن اپنی مشکل حل کرتا ہے. تو اگر مشکل آ بھی گئی ہے, اگر گھروں میں بندگی نہیں ہوئی ہے اور شیطنت آ بھی گئی ہے, تو اس کے دور کرنے کا راستہ بھی بندگی ہے. گھر میں عبادت ہے, تب انسان قوی ہوتا ہے, تب انسان مضبوط ہوتا ہے. جو لوگ ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں بکتے, کوئی بھی چیز انہیں خرید نہیں. 10-20 ہزار کی ویلو کیا ہے, کروڑوں نہیں خرید سکتا انہیں. ہر طریقہ اپنائے گا نہیں. حج, میں وقت نہیں رہا زیادہ لیکن یہ واقعہ سنا دو آپ کو, ابھی یاد آ گیا ذہن, میں نے پہلے نہیں سوچا تھا. عدی ابن حاتم نام سنا ہے, حاتم تائی کا بیٹا, سنا ہوا ہے, واقعہ بھی سنا ہوا ہے. اگر سب نے واقعہ سنا ہو تو میں نہیں بنا, آگے بڑھ جاؤں, لیکن بہت ہی حسین واقعہ ہے. اگر 1-2 نے سنا ہو تو سناتا ہوں. عدی ابن حاتم, حاتم تائی وہی جو بہت مشہور تھا, بہت ہی سخاوت والا تھا, رسول اللہ کے زمانے سے تھوڑا ہی سا پہلے تھا, اور عدی اس کا بیٹا تھا. عدی ابن حاتم بہت دیر میں مسلمان ہوا, جلدی نہیں ہوا. اسلام قبول کرنے میں دیر کی کوئی حرج نہیں ہے. انسان ریسرچ کر کے, تحقیق کر کے قبول کرے. جلدی سے قبول کر لے, بعد میں منافق بن جائے تو فائدہ کیا ہے؟ ہاں, اس لیے دیر کر دے اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن اچھی ریسرچ کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ. دیر میں اسلام قبول کیا لیکن بہت ہی مضبوطی سے قبول کیا. رسول اللہ کے بعد بہت ہی حالات بدلے
لیکن عدی ابن حاتم مضبوط رہا اپنے ایمان پر، وہ ادھر ادھر کی ہواؤں میں نہیں گیا، نہ خلافت کی نہ حکومت کی، عدی ابن حاتم مضبوط رہا۔ جب امیر المومنین کو حکومت ملی تو رسول اللہ کے بہت سارے اصحاب کے ساتھ ساتھ 700 اصحاب تھے جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ، پتہ ہے 700 رسول اللہ کے صحابی، 2-4 بھی ادھر بھی تھے، 6-7 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ادھر 700 اصحاب تھے امیر المومنین کے ساتھ جنگ کرنے والے۔ یہ تو سمجھیں کم سے کم ہمارے برادران اہل سنت، ابھی کچھ لادان لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، کچھ باتیں مجھے عرض کرنے شاید وقت نہیں ہو پائے گا، لیکن اتنا تو سمجھیں۔ تو عدی ابن حاتم امیر المومنین کے ساتھ تھے، تنہا ساتھ نہیں تھے، مرد تھے، قرآنی مرد، سمجھ رہے قرآنی مرد تھے۔ 3 بیٹے تھے عدی ابن حاتم کے، تینوں بیٹوں کو میدان جنگ میں لے گئے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ چلو ایک آدھ بیٹا چھوڑ کے جاؤں اپنی ماں کا سہارا بنے گا، نہیں، علی جنگ کرنے جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گا، میرے 3 بیٹے بھی جائیں گے، سب جائیں گے، اور آگے بڑھ کے جنگ کرنے والے۔ اتفاق یہ ہوا کہ عدی ابن حاتم کے تینوں بیٹے شہید ہو گئے جنگ صفین میں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے، آپ گھبرائیں لیکن بڑا مقام ہے، ایسے انسانوں کی قدر جانیں۔ آج نائجیریا کا ایک بوڑھا مجاہد، اس کے 6 بیٹوں کو شہید کیا گیا لیکن ویسے ہی مضبوط ہے۔ ساری دنیا نے مل کے اسے کمزور کرنا چاہا لیکن کمزور نہیں ہوا۔ ہمارے ملک میں بھی آیا لیکن ہماری بدقسمتی تھی، ہمارے ملک کی بدقسمتی تھی، ایسے عظیم مجاہد کے لیے کچھ نہیں کیا، نہیں ہوا۔ ایک ساتھ وہ منظر میں نے خود دیکھا ہے 2014 کے یوم قدس کے دن، ایک ساتھ 3 جوان بیٹوں کی میتیں سامنے تھیں اور نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، ماں بھی بغل میں نماز جنازہ پڑھ رہی تھی، پورا مجمع 10,000 لوگ رو رہے تھے، لیکن نہ ماں رو رہی تھی نہ باپ رو رہا تھا۔ کیوں روئیں؟ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تو روئیں کیوں؟ مرد اسے کہتے ہیں، من المومنین اور رجال مرد۔ تو عدی ابن حاتم کے تینوں بیٹے شہید ہو گئے، اور اللہ اکبر، ایک مدت گزرنے کے بعد امیر المومنین بھی شہید ہو گئے، 2.5-3 سال گزرنے کے بعد، 3 سال سے زیادہ بلکہ۔ اور امیر المومنین کے شہید ہونے کے بعد حاکم شام نے ہر حربہ اپنایا کہ لوگوں کو کمزور کیا جائے، لوگوں کو خرید لیا جائے۔ حاکم شام نے بہت سارے لوگوں کو صرف خرید لیا تھا، کمزور لوگ بک جاتے ہیں، کمزور لوگوں کو بہت ہی آسانی سے ان کا دین برباد کیا جاتا، کیسے؟ خرید کے، کوئی 10 سکے پہ، کوئی 10,000 پہ ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس یہ خطرات آ رہے ہیں خود محنت کریں، پیسہ کمائیں، ایسا پیسہ نہیں چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے جوان بے دین ہو رہے ہیں۔ یہ باطل کی سازشیں ہیں، شیعت اتنی مضبوط ہو گئی ہے، شیعت کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے جوانوں کو توڑا جا رہا ہے، انہیں خریدا جا رہا ہے۔ تو حاکم شام نے بہت آسانی سے بہت سارے لوگوں کو خرید لیا، جو کمزور لوگ تھے وہ بک گئے، کوئی 2-4 تھیلی پہ بکا، کوئی دسترخوان پہ بک گیا، بڑا دسترخوان سجا دیا گیا، چند دن کھا لیا، بک گیا۔ اور جو کوئی پیسے پہ بکنے والا نہیں تھا اس کے اوپر خوف ڈالا گیا کہ مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ کے کئی سارے اصحاب کو شہید کر دیا، پھر بھی آج نام لیا جاتا ہے اللہ اکبر۔ ناصبی لوگ، کچھ ناصبی لوگ پاکستان سے لے کے ہندوستان تک آ کر حاکم شام کا نام لے رہے ہیں، جبکہ اہل سنت نے کبھی بھی حاکم شام کی تعریف نہیں کی تھی۔ ابھی علماء اہل سنت آگے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم خاموش ضرور رہے لیکن کبھی بھی ہم نے حاکم شام کی تعریف نہیں کی ہے، کیونکہ حاکم شام ہمارے خلیفہ کے مقابل میں آ کے جنگ کرتا رہا، نہیں کی۔ لیکن آج یہ شروع ہوا ہے، آج اس طرح کے ناصبی لوگ سامنے آئے ہیں جو نام لے رہے ہیں فخر سے۔ تو جانیں کہ حاکم شام نے رسول اللہ کے کتنے اصحاب کو شہید کروا دیا۔ مالک ابن نویرہ کو شہید کروا دیا، حجر ابن عدی کو شہید کروا دیا، کتنے نام ہیں شہید کرا دیا۔ کوفے کو شہید کرا، کوفے میں ہزاروں لوگ مار دیے گئے، کوفے سے 50,000 لوگ، کوفے اور اطراف کوفے سے اتنے لوگوں کو مارا گیا، اتنے لوگوں کو اسیر کیا گیا کہ 50,000 لوگ کوفے سے نکل کر پورے ملک کا سفر طے کر کے قم کی طرف آئے اور شمال ایران پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اتنے زیادہ غم، اتنا زیادہ
مصیبتیں تھیں۔ تو جو لوگ نہ پیسے سے ٹوٹے، اور کچھ لوگ وہ کہ جو ڈرانے سے بھی نہیں دھمکی میں آنے والے تھے، اور حاکم شام کو معلوم تھا کہ عدی ابن حاتم کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ دھمکایا جا سکتا ہے، یہ ڈرنے والا انسان نہیں ہے، تو پھر کیا کیا معلوم ہے؟ ایموشنل طریقہ اپنایا، فریب دینا۔ تیسرا طریقہ فریب دینا ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سارے جوان ہیں جو فریب کھائے ہوئے ہیں، بیچارے مخلص ہیں، عشق اہل بیت ان کے دلوں میں، لیکن دھوکہ دیا گیا ہے۔ کچھ دھوکے بازوں نے اپنے فائدے کے لیے ہمارے بہت سارے جوانوں کو دھوکہ دیا۔ تیسرا حربہ یہی ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہیں گے نہیں میں پیسہ تو نہیں لیتا، ہاں تم مضبوط تھے، بکے نہیں، ڈرایا گیا نہیں، ڈرے نہیں، لیکن دھوکہ تو کھا گئے۔ تیسرا حربہ دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، ماتم کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، عزاداری کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے ہمیشہ مقدس چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں پہچان کے طریقہ ہے کہ ماتم کر کے راہ حسین ابن علی پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، امیر المومنین کے فضائل بیان کر کے راہ امیر المومنین پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، یہ پہچان کا طریقہ ہے۔ پہچان کا طریقہ مالک اشتر ہے کہ مالک اشتر امیر المومنین کے عاشق بھی تھے، امیر المومنین کی راہ پہ بھی چلتے تھے۔ عدی ابن حاتم امیر المومنین کے عاشق بھی تھے، امیر المومنین کی راہ پہ بھی چلتے تھے، دھوکہ بھی نہیں کھاتے تھے، لہذا ایموشنل طریقہ اپنایا۔ حاکم شام نے بلایا، اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد جو بھی کھلانا پلانا تھا بڑے احترام سے کھڑا ہوا، بڑے احترام سے۔ یہ سارے طریقے ہوتے ہیں، بڑا اچھا اخلاق حاکم شام کا، اور اچھا اخلاق، لیکن دھوکہ دینے کے لیے کبھی کبھی اچھا اخلاق بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی محبت سے ملتے ہیں، سگریٹیں پیش کرتے ہیں، پیکٹیں نکال کے دے دیتے ہیں، گٹکے دے رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ کام حاکم شام بھی کرتا تھا، لو کھاؤ پیو بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ جب سب کچھ ہو گیا اور اس کو لگنے لگا کہ شاید میں نے دل میں کچھ جگہ بنا لی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ علی بن ابی طالب کا غلام ہے یہ امیر المومنین کا غلام ہے، باطل کبھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، دھوکے سے بھی جگہ نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی واقع امیر المومنین کا غلام ہے تو اس کے دل میں کوئی بھی باطل جگہ نہیں بنا سکتا، سمجھے یا نہیں؟ تو جب اسے کچھ لگنے لگا تو کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم اکیلے آئے ہو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ توجہ کریں، تمہارے بیٹے نہیں آئے؟ کہا میرے بیٹے نہیں ہیں۔ کہا بیٹے کیا ہوئے؟ جوان بیٹے کیا ہوئے؟ کہا بیٹے شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کہا کہاں شہید ہوئے؟ کہا جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ ایک ہی جنگ میں سب شہید ہو گئے؟ ہاں ایک ہی جنگ میں سب شہید ہو گئے، ہمارے سارے بیٹے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حاکم شام کہتا ہے کہ یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ دیکھیں دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، جملے کو سمجھیں۔ یہ تو انصاف نہیں ہوا کہ علی ابن ابی طالب کے تینوں بیٹے زندہ رہے اور تمہارے تینوں بیٹے شہید ہو گئے۔ اللہ، یہ دلیلیں ہوتی ہیں۔ تینوں بیٹے یعنی کیا؟ تینوں بیٹے سے مراد یہ تھے امام حسن علیہ السلام۔ میں نے کل یہ پرسوں پیش کیا کہ میدان صفین میں سب سے زیادہ جو بڑھ بڑھ کے جنگ کرنے والی ذات تھی وہ امام حسن علیہ السلام کی ذات تھی۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور محمد حنفیہ، یہ بڑے تھے جنگ کرنے والے۔ جنگ میں ابوالفضل عباس بھی گئے تھے، سن کم تھا، 13 سال کی عمر تھی تو جنگ میں گئے تھے، لیکن بہرحال 13 سال کی عمر میں جو جنگ کی وہ جنگ کی۔ لیکن جو نام سب سے زیادہ آتے تھے جنگ میں، جن کے ہاتھوں میں پرچم ہوا کرتا تھا، جو بڑھ بڑھ کے جنگ کر رہے ہوتے تھے، یہ 3 نام تھے۔ کیا؟ امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ۔ اور بھی بیٹے تھے امیر المومنین کے، وہ بھی جنگ کر رہے تھے، لیکن بہرحال حاکم شام کو تو ملانا تھا، 3 کو 3 سے ملانا تھا۔ کہا کہ علی ابن ابی طالب کے تینوں بیٹے بچ گئے، تمہارے تینوں بیٹے شہید ہو گئے، یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ اللہ، ایک دھوکہ کھانے والا کمزور انسان، بے بصیرت انسان یہیں پر ایموشنل ہو کے سوچنے لگتا ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں، میں اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، اور بیٹے بھی ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں۔ لیکن یہ کمزور انسانوں کی صفتیں ہیں۔ عدی ابن حاتم نے فوراً ذرا بھی دیر توقف نہیں کیا، ذرا بھی سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ فوراً جواب دیا کہ نہیں،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امیر المومنین کے تینوں بیٹے بچ گئے اور میرے تینوں بیٹے شہید ہو گئے، اس میں کوئی بھی ناانصافی نہیں ہے۔ ناانصافی تو اس میں ہے کہ آج علی ابن ابی طالب زندہ نہیں ہے اور میں زندہ ہوں، یہ ناانصافی ہے۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ علی کے نہ ہوتے ہوئے امیر المومنین کے نہ ہوتے ہوئے میں آج کیوں زندہ ہوں؟ یہ ناانصافی۔ یہ فقط خطابت کے نقطہ نہیں تھا عزیزو، یہ دل کی بات تھی، یہ علی کے ایک عاشق کے دل کی بات تھی کہ میرا آقا نہیں رہا، علی ابن ابی طالب خاک کے نیچے ہے، ایسی خاک کی جس کی خبر بھی نہیں ہے کہ کہاں دفن کیا گیا، اور میں زندہ ہوں۔ یہ ناانصافی ہے، یہی ناانصافی ہے۔ حاکم شام کو ناکام کر دیا، امیر المومنین کے حقیقی عاشق نے دھوکہ دینے والوں کو ناکام کر دیا، ہمیشہ ناکام کیا۔ کمزور لوگ بک گئے، کمزور لوگ دھوکہ کھا گئے، کمزور لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ آج بھی کمزور لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کمزور لوگ بک جاتے ہیں، کمزور لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ بس عزیزو، مجھے کچھ اور بات بھی عرض کرنی تھی لیکن اب وقت نہیں رہا۔ یاد رکھیے، مجھے یاد دلائیے کبھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور آنا ہوا، کہ حاکم شام کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حاکم شام کو ساری دشمنی اہل بیت سے تھی، لیکن میں دلیل کے ساتھ پیش کروں گا کہ حاکم شام کو بھی اہل بیت سے دشمنی اس لیے تھی کیونکہ حاکم شام کو اصل دشمنی رسول اللہ سے تھی، اصل دشمنی رسول اللہ سے تھی، لیکن اب اس کی فرصت نہیں رہی عزیز۔ عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا بیٹا نہ رہا، میرے جوان نہ رہے۔ میں ایک ایسی ماں کا ذکر کروں جس کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے۔ مجھ سے تقاضا بھی تھا، حکم بھی تھا کہ مصائب پڑھوں جناب فضل عباس کا، اور ایک 4 برس کی بچی کا، پتہ نہیں کتنا پڑھ پاؤں گا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک ایسی ماں جس کے 4 جوان بیٹے تھے، اور ایسے جوان بیٹے تھے۔ لقب تو امیر المومنین نے دیا تھا، لیکن یہ لقب اتنا جچتا تھا ام البنین پر۔ مدینہ کی بہت ساری مائیں تھیں جن کے 4 بیٹے تھے۔ اس زمانے میں 4 بیٹے ہونا کوئی بہت زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ام البنین کے یہ 4 بیٹے ایسے تھے کہ جب وہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے دکھائی پڑتے تھے، لوگ کہتے تھے کتنے باادب ہیں، کتنے باوقار ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں، ان کی نگاہیں کتنی پاکیزہ ہیں، کتنے شجاع ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے فقیہ ہیں، کتنے اخلاق ہے، کتنا اخلاق ہے۔ یعنی ہر صفت میں اتنے حسین دکھتے تھے یہ جوان کہ ان کو دیکھ کے کہتے تھے کس ماں کے بیٹے ہیں یہ؟ لوگ کہتے تھے ام البنین کے بیٹے ہیں۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، سمجھے نا؟ بہت ساری مائیں تھیں جن کے 4 بیٹے تھے، لیکن کسی کو ام البنین نہیں کہا جاتا تھا۔ ام البنین کے بیٹے ہی ایسے تھے کہ ان بیٹے کو دیکھ کے یہ بیٹوں کی ماں ہے، یعنی 4 ایسے بیٹوں کی ماں کہ جس کی نظیر نہیں ہے، اتنے اچھے بیٹے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جس ماں کے پاس 4 بیٹے موجود ہوں اور وہ ماں 20 سال پہلے بیوہ ہو چکی ہو، 20 سال، سن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے، اور سن 60 ہجری میں قافلہ اہل حرم 28 رجب کو مدینے سے نکل رہا تھا۔ تو جس ماں کو 20 سال بیوگی کی جس نے دیکھے ہیں، جو 20 سال پہلے بیوہ ہو چکی ہے، کیا اسے یہ حق نہیں تھا کہ یہ کہتی کہ اے میرے آقا، تم نے عباس کو حسین کے لیے چاہا تھا تو میں عباس کو بھیج رہی ہوں، لیکن 3 بچے میرے پاس رہیں؟ لیکن ماں نے ایسا نہ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ 2 بیٹے چلے جائیں، 2 بیٹے میرے پاس رہیں، نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے 3 بیٹے چلے جائیں، اب تو آخر میرا آقا بھی یہاں پہ مدینے میں نہیں ہے، اب تو میرا حسین بھی نہیں ہوگا، تو کم سے کم اگر وہ ماں ایک بیٹے کو بھی روک لیتی تو کیا اسے حق نہیں تھا؟ نہیں، بالکل حق تھا۔ لیکن وہ ماں جو خود کو دیکھے وہ اپنے 1 2 3 بیٹوں کو روک سکتی ہے، لیکن وہ ماں جو حسین ابن علی کو دیکھے، جو رسول اللہ کے نواسے کو دیکھے، جو زہرا کے لال کو دیکھے، وہ 4 بیٹے نہیں
40 بیٹے ہوں تو سب کو راہ خدا میں قربان کر دے۔ کربلا اسی کا نام ہے۔ ام المنین نے اپنے کسی بیٹے کو بھی نہیں روکا، سب کو پیش کر دیا میری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور روز عاشور ابو الفضل عباس نے یہ قربانیاں اپنی ماں کی طرف سے پیش کی، اور اپنے ایک ایک سگے جوان بھائیوں کا لاشا اٹھا کے لاتے رہے۔ جعفر کا لاشا، عبداللہ کا لاشا، عثمان کا لاشا، اور سب کی لاشیں اٹھا کے خود ایک جملہ کہا، میں پورا مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف خود ایک جملہ کہا، یہ کہا کہ اے میرے آقا اب میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے۔ یہ مقتل کا جملہ ہے، معتبر جملہ ہے، یہ اتھینٹک، اور ساری چیزیں وہ اپنے ذہن کی باتیں ہیں ذاکروں کی، لیکن یہ معتبر ہے کہ اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد، اس 3 بھائیوں کی تو لاشا نہیں تھا، جتنے بھی لاشیں اٹھ کے میدان کربلا میں آئے ہیں، جتنے بھی جوانوں کا لاشا ہے، جتنے بھی بنی ہاشم کا لاشا ہے، سب کو عباس نے پالا ہے، سب کو عباس نے جنگ سکھائی ہے، سب کو عباس نے ادب سکھایا ہے۔ حسین ابن علی کی سرپرستی ہے لیکن تربیت تو عباس کر رہے ہیں، تو جس کا بھی لاشا اٹھ کے آ رہا ہے عباس کو لگتا ہے کہ جیسے میرا لال ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، چاہے جس کا بھی لاشا۔ اتنے لاشیں اٹھا کے لانے کے بعد اب آگے کہتے ہیں میرے آقا میرا دل تنگ ہو رہا ہے، میرے سینے میں میرا دل تنگ ہو رہا ہے، اب عباس کے صبر کا وقت تمام ہو رہا ہے، اب یہ حسین کے صبر کا مقام ہے۔ عباس کو جانا مشکل تھا، بھیجنا بھی مشکل تھا، کیسے حسین کہتے کہ بھیا جاؤ، فقط بچوں کی پیاس کی آواز سنی، 4 برس کی بچی مشکیزہ لے کے آ گئی، بچے پیاسے ہیں، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، ہونٹ تو ظاہر میں خشک دکھ رہے ہیں، گلے بھی خشک ہو گئے ہیں جو دکھ نہیں رہے ہیں، سینہ بھی خشک ہو گیا جو دکھ نہیں رہا ہے، کلیجہ بھی خشک ہوا جا رہا ہے جو دکھ نہیں رہا ہے، یہ دکھ نہیں رہا ہے، اس کو آپ محسوس بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کبھی اتنے پیاسے نہیں ہوئے، لیکن حسین ابن علی جو سب سے زیادہ پیاسے تھے، اور حسین ابن علی سے بڑھ کے کوئی پیاسا نہیں تھا، امام نے کہا بھیا پانی کا انتظام کرو۔ عباس پانی لینے تو گئے، پانی نہ آیا، لیکن اس 4 برس کی بچی کی حسرت باقی رہ گئی کہ میرا چچا گیا اور پانی نہ آیا۔ کربلا سے کوفے تک کاروان لے جایا گیا، دھوپ کی شدت سے پیاس بڑھتی تھی، اور جب کبھی کاروان رکتا تھا تھوڑا سا پانی دیا جاتا تھا تو بے اختیار اے میرے چچا عباس پانی نہ ملا، تم گئے پانی نہ ملا، میرے چچا تم شہید ہو گئے پانی نہ ملا، میرے بابا تم شہید ہو گئے سینہ نہ ملا۔ یہ ایک دن کا سفر نہیں تھا، کربلا سے کوفہ، پھر کوفے میں چند دن کے اسیر کیا گیا، شام سے قاصد منگوایا گیا کہ کیا کیا جائے۔ چند دن بعد جب کوفے سے کاروان چلا، 14-15 دنوں تک مسلسل سفر ہوتا رہا، تھوڑا سا رات میں راستہ روکتے تھے، دن میں تو جلدی روکتے بھی نہیں تھے، کبھی کبھی روکتے تھے۔ بعض سفر ایسے ہیں جیسے تکریت سے جب موصل تک لے جایا گیا، یہ تقریباً 300 کلومیٹر کا راستہ بغیر کسی اسٹاپ کے طے کیا گیا، روکا ہی نہیں گیا۔ آپ جا کے تاریخ پڑھ لیں، ہمارے جوان پڑھتے نہیں ہیں۔ جب حلب و اسقلان و دمشق کے راستے طے کیے جا رہے تھے تو کئی 100 کلومیٹر اونٹ کا سفر تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، اونٹوں سے اتنا تیز اونٹ دوڑایا جاتا تھا کہ اول صبح سے لے کر آدھی رات تک صرف اونٹ دوڑایا جاتا تھا، بیچ میں کہیں نہیں روکا جاتا تھا۔ وہ ملعون تو اپنے پاس مشکیزیں لے لے کے پانی پی لیتے تھے، لیکن بے سہارا بیویاں، بچے تو پیاس سے تڑپ تڑپ کے زمینوں پہ گر کے شہید ہو گئے۔ لیکن ایک 4 برس کی بچی کی حسرت رہ گئی کہ مجھے پانی نہ ملا، میرا چچا گیا پانی نہ ملا، مشکیزہ چھدا پھر مجھے پانی نہ ملا، میرا بابا گیا پھر مجھے پانی نہ ملا، میرا بابا گیا تو مجھے سکون کے 2 لمحے بھی نہیں ملے۔ یہی حسرت تھی جو تڑپا رہی تھی، یہی حسرت تھی جو بے چین کر رہی تھی۔ اور عزیزو، جب کوئی چیز بہت زیادہ حسرت بن جائے تو وہی خواب میں آتی ہے۔ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا، زندان میں اس چھوٹی سی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا تھا، کیونکہ اتنے دلوں سے بار بار یہ احساس ہوتا تھا جب تماچے پڑتے تھے، میرے بابا تم کہاں ہو،
جب پیاس بڑھتی تھی میرے بابا تم کہاں ہو، میرے چچا تم کہاں ہو، جب بھوک لگتی تھی تو یہ اہل حرم کے خوددار بچے پانی کے لیے تو کہہ بھی دیتے تھے لیکن کھانا کبھی نہیں مانگا۔ پوری تاریخ کربلا گواہ ہے کہ کربلا کے بچوں نے بھی کبھی کھانا نہیں مانگا، کیونکہ یہ خودداری کے خلاف ہے کہ کسی کے سامنے کھانا مانگا جائے۔ ہاں پانی مانگنا عرب کے کلچر میں کوئی عیب نہیں تھا، اس لیے پانی کہہ دیا کرتی تھی۔ تو جب بھوک بھی لگتی تھی، اے میرے بابا مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا، مجھے کسی نے 2 لقمہ بھی نہیں دیا، اے میرے بابا میری بالیاں لوٹ لی گئیں، مجھے تماچے مارے گئے، اتنی حسرتیں تھیں، راستے کی اتنی حسرتیں تھیں۔ دربار ابن زیاد یزید کے دربار میں کس طرح 4 برس کی بچی کو رکھا گیا، تو ہر لمحے یہ بچی یہ حسرت کر رہی تھی میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، مجھے سینے سے لگا لو، تھوڑا سا مجھے سکون مل جائے۔ لیکن وہ سینہ نہ ملا، وہ سینہ تو فقط خواب میں ملا جب بچی نے دیکھا میرا بابا آیا ہے اور مجھے سینے سے لگا رہا ہے۔ کتنا اچھا لمحہ تھا زندان کا یہ لمحہ، کتنا خوبصورت لمحہ تھا، خواب ہی صحیح لیکن میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا۔ جب خواب سے بیدار ہوئی تو کبھی داہنے دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، حسین نظر نہیں آتے، بابا نظر نہیں آتا، بابا کا سینہ نظر نہیں آتا، تو بے چین ہو کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا؟ ابھی میرا بابا آیا تھا، اس نے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ بیویاں سمجھ گئیں، بیویوں نے سمجھانا شروع کیا، لیکن یہ بچی تھی جو رکتی ہی نہیں تھی، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا مجھے چاہیے ہے۔ بیویاں بھی رونے لگی، دربار تک آواز پہنچی، یزید ملعون سو رہا تھا، آنکھ بیدار ہوئی، آنکھ کھلی، آواز دی یہ ہنگامہ کیسا ہے، یہ شور و گل کیسا ہے؟ کہا یہ شور و گل نہیں ہے، یہ زندان میں خبر لی گئی، خبر آ کر دی گئی کہ بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہی 4 برس کی بچی جو دربار میں بھی کھڑی تھی، بے سہارا تھی، حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کے سر کو دیکھا کرتی تھی، اس نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ بیویاں رو رہی ہیں، بچی نہیں رک رہی ہے، رونا جاری ہے۔ تو یزید نے اپنے آرام کے لیے حسین ابن علی کے سر کو روانہ کر دیا کہ جا کے یہ سر دکھا دو تاکہ بچی کو یقین آ جائے کہ اس کا بابا زندہ نہیں رہا۔ لیکن وہ بیٹی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے بابا کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اگر اس کے سامنے بابا کا کٹا ہوا سر آ جائے، اللہ اکبر، الجھی ہوئی زلفیں، غرد سفر، چہرے پر خون، یہ منظر کوئی اپنے باپ کا دیکھے تو یہ منظر 4 برس کی بچی کو دیکھا نہیں گیا۔ فوراً سر کو سینے سے لگایا اور آواز دی من الذی قطع وریدک، اے میرے بابا کس نے آپ کی گردن کو کاٹ ڈالا؟ من الذی خضبک بدمائک، اے میرے بابا کس نے آپ کے خون سے آپ کے چہرے کو خضاب کر دیا؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، کس نے اس بچپن میں مجھے یتیم کر دیا؟ اے بابا اب میرا کون ہوگا؟ یہ فریاد بڑھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے آواز کم ہوتی گئی۔ آخر بھوک تھی، پیاس تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، کہاں تک 4 برس کی بچی فریاد کر دی۔ فریاد کم ہوتی گئی، آواز کم ہوتی گئی، آواز کم ہوتے ہوتے بہت ہی ہلکی آواز ہو گئی، اور ہلکی آواز ہوتے ہوتے ایک مرتبہ ٹھہر گئی۔ اے میرے بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، یہ کہتے کہتے آواز ٹھہر گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، اے پھوپھی اماں، بابا کی وہ امانت جو بڑی مشکلوں سے کوفہ و شام کی منزلیں طے کرا کے لائے تھے، اب میری بچی، اب میری بہن، اب یہ بابا کی امانت نہ رہی۔ زندان شام میں 4 برس کی بچی کا دفن کرنا، سید سجاد کو سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔